پتہ نہیں رفیق کس مٹی سے بنا تھا، ماں کو تڑپتا دیکھ کر بھی وہ بس ہمیشہ کی طرح اپنی ضد پر اڑا رہا، الٹی سیدھی دلیلیں دیتا رہا۔ کیا کوئی دولت اور ناجائز خواہشات کے پیچھے اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فن پارے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ صرف 10 منٹ کے لیے ہمارا پوتا ہماری گود میں دیا گیا۔ صفیہ نے خوب پیار کیا، بلائیں لیں، بہت سی دعائیں دیں اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے چلے جانے کو کہا گیا، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ ہم کبھی بھی وہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ رفیق مین گیٹ تک چھوڑنے آیا، جیب سے کچھ پیسے نکال کر دینے چاہے جو میں نے لینے سے انکار کر دیے۔ اماں ابا سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم اس کا کچھ حل نکالیں گے۔ رفیق ایک بار پھر جھوٹی یقین دہانی کروانے لگا۔ ہم کچھ کہے بغیر وہاں سے آ گئے۔ سارا رستہ میں اور صفیہ خاموش رہے۔ ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، جھوٹی تسلی کے 2 بول بھی نہ تھے ایک دوسرے کو دینے کے لیے۔ سارا سفر خلاؤں میں گھورتے ہوئے ان گنت سوچوں میں گزر گیا۔ بے شمار سوال تھے جن کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، صفیہ، میں رفیق کی طرف سے آئندہ کوئی بھی پیسہ قبول نہیں کروں گا۔ وہ جو بھی رقم بھیجے اسے خرچ مت کرو، ہم اسے واپس دے دیں گے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مگر آپ کمائیں گے کہاں سے؟ صفیہ نے سوال کیا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے۔ اگلے دن میں نے بیٹھک کے صوفے، کرسیاں دوسرے کمرے میں رکھے، اپنے انتہائی عزیز دوست سے کچھ رقم ادھار لی، اس شرط پر کہ تھوڑے تھوڑے واپس کر دوں گا۔ اکبری منڈی سے سامان خریدا اور بیٹھک کو دکان میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کا شکر کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑے آج تک۔ رفیق کسی مہینے پیسے بھیج دیتا اور کسی مہینے بھول جاتا، مگر ہم وہ پیسے خرچ بالکل نہیں کرتے تھے۔ سچ پوچھو پتر تو دل ہی نہیں مانتا تھا۔ اگلے 2 سال میں رفیق صرف 3 بار ہم سے ملنے کے لیے آیا، اور پھر ایک دن ملنے آیا ایک نئی صورتحال کے ساتھ۔ ابا، اماں، میں آپ لوگوں کی دعائیں لینے اور ملنے آیا ہوں۔ دراصل جمال صاحب نے کینیڈا میں فیکٹری لگائی ہے، اس کی بھاگ دوڑ کے لیے مجھے کچھ عرصہ کے لیے وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جھوٹی تسلیاں۔ صفیہ تو جیسے تڑپ اٹھی تھی یہ سن کر، کہنے لگی، رفیق پتر، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج تو میری بات مان لے، نہ جا کینیڈا، یہیں رہ کر اپنے خواب پورے کر لے۔ اتنا دور نہ جا پتر کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ ہم نے تو تجھے پہلے ہی کھو دیا ہے، کم از کم اتنی تسلی رہنے دے کہ تو ادھر ہی ہے، ایک ہی ملک میں۔ صفیہ نے فریادی کی طرح فریاد کی، گڑ گڑا رہی تھی، واسطے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں رفیق کس مٹی سے بنا تھا، ماں کو تڑپتا دیکھ کر بھی وہ بس ہمیشہ کی طرح اپنی ضد پر اڑا رہا، الٹی سیدھی دلیلیں دیتا رہا۔ کیا کوئی دولت اور ناجائز خواہشات کے پیچھے اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے؟ سن رفیق، میں نے اس سے کہا، تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا، مگر جانے سے پہلے ایک احسان کرتا جا۔ تیرے بھیجے ہوئے پیسے ہم نے آج تک استعمال نہیں کیے، وہ ساتھ لے جاؤ، اور آئندہ بھی ہمیں کوئی پیسہ نہ بھیجنا۔ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت تھی، مگر تیری اپنی ضرورتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم تجھے نظر ہی نہیں آتے۔ اس نے پیسے لینے سے بہت انکار کیا، مگر میرا فیصلہ بھی 2 ٹوک تھا، اور پھر وہ چلا گیا، ہماری ہر بات رد کر کے، ہمارے مان کو توڑ کے، ہر فریاد سے منہ موڑ کے۔ صفیہ گلی کی نکڑ تک اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر اتنا روئی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی کوئی چیز چھن جانے پر روتا ہے۔ 4 یا 5 روز بعد سارے اخبارات کی شہ سرخی تھی کہ شہر کی نامور کاروباری شخصیت سیٹھ جلال احمد کاروبار کی آڑ میں غیر قانونی دھندے کے بے تاج بادشاہ نکلے۔ اپنی تمام تر پراپرٹی بیچ کر گھر والوں سمیت ملک سے فرار ہو گئے۔ رفیق نے ایک بار پھر ہم سے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی اپنے سسر کے کام میں برابر کا شریک تھا۔ ناجائز خواہشوں
اور خوابوں کی تکمیل نے اسے بے ضمیر کر دیا تھا۔ اس نے ہماری ساری قربانیوں کا یہ صلہ دیا تھا ہم کو، مگر رب کا شکر اس نے مجھے اس کی حرام کمائی استعمال کرنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد چاچا سے کچھ نہ بولا گیا۔ چاچا خیر دن کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ آنکھوں سے 2 بڑے بڑے آنسو بوڑھے چہرے کی جھریوں میں اپنا راستہ بناتے ہوئے سفید چاندی سی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ اپنے دادا کی عمر کے ایک شخص کو اس حالت میں دیکھ کر میرا تو جیسے دل پھٹ گیا۔ میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ خود کو اتنا بے بس اور لاچار پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اچانک فضا میں پٹاخوں کا شور ہوا۔ نئے سال کی آمد پر دور کچھ گھروں کی چھتوں سے اسپیکروں پر گانوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 12 بج چکے تھے۔ چاچا کی اس درد بھری کہانی میں مجھے اور چاچا کو وقت کا بالکل احساس ہی نہ رہا، ورنہ چاچا تو 11 بجے دکان بند کر دیا کرتا تھا۔ چاچا اپنے ضعیف ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تکلیف دل کو چیر دینے والی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اس بوڑھے شخص کے لیے کیسا نیا سال، اس کے نہ جانے گزشتہ کتنے سال ایک ہی رنگ میں گزرے ہوں گے، آہوں، سسکیوں، اداسیوں اور حسرتوں میں ڈوبے ہوئے۔ میں نے بے اختیار چاچا کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ چاچا مجھے معاف کرنا، میں نے یوں ہی آپ کے زخموں کو کریت ڈالا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں پتر، ایسا مت سوچ، تو جانتا ہے جب تو نے رفیق کے بارے میں پوچھا تو میں تجھے ٹال بھی سکتا تھا، مگر پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تجھے حقیقت ضرور بتاؤں گا۔ جانتا ہے کیوں پتر؟ اس لیے کہ تو نے ابھی زندگی دیکھنی ہے، نئے خواب دیکھنے ہیں، اور پھر ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرنی ہے۔ یاد رکھنا پتر، کوئی بھی خواب ماں باپ سے بڑا نہیں ہوتا۔ خواب ضرور دیکھو، مگر ان کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے رہنما اصولوں کا سمجھوتا کبھی نہ کرنا۔ تو اب جا میرا پتر، رات بہت ہو گئی ہے۔ میں چاچا سے بغل گیر ہوا، اس کا ہاتھ چوما اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ چاچا نے دل کھول کر دعائیں دیں۔ اولاد ایسی بھی ہوتی ہے، انسان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر جاتے ہوئے میرے ذہن کی شاخوں پر کبھی ایک سوال ابھرتا تو کبھی دوسرا، مگر جواب کسی ایک کا بھی نہ تھا۔ سوچ رہا تھا ہمارے قریب ارد گرد جانے کتنے خیر دن دلوں میں غموں کی داستان لیے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ بکھیرے چلے پھرتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ وقت ہی کہاں ہے ہمارے پاس۔ دسمبر کی وہ رات مجھے زندگی کا سبق دے گئی تھی۔ پیار اور چاہت سے بھری 2 گھڑیاں کسی خیر دن کو دینے سے اس کا غم ختم تو نہیں ہوگا، لیکن کم یقیناً ہو جائے گا۔ بدلے میں اللہ کی رضا بھی ملے گی اور سکون قلب ایسا کہ جس کی مثال نہیں۔ اور آخر میں دسمبر کی وہ رات ایک چیز اور سکھا گئی کہ ٹینڈے اگر اچھے طریقے سے پکے ہوں تو گوشت سے زیادہ مزہ دیتے ہیں۔ مسالہ بھرے ٹینڈے اس رات کے بعد آج بھی میرا من پسند سالن ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دین اور دنیا میں بھلائی نصیب کرے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔